نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں عشرے یعنی 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت علی الکفایہ یعنی وہ سنت کہلاتی ہے جو محلے کے کچھ لوگ مل کے ادا کر لیں، وہ سب کی طرف سے ساقط یعنی سب کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر محلے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھ پایا، کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، تو اس کا وبال پورے محلے پر ہوتا ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ کہلاتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے ہر رمضان المبارک کے اندر، اور بعض روایتوں میں پورے مہینے کا بھی اعتکاف ثابت ہے۔ اور اس اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو نظر کا مانی جائے، جیسے میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اتنے دن کے اعتکاف میں بیٹھوں گا، اگر میرے یہ کام بن گیا، منت مانے گی۔ دوسرا ہوتا ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 20ویں روزے میں مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا جائے اعتکاف کی نیت سے، اور 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی جائے۔ یہ اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتیں گھر کے اندر کریں گی ان کو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، اور عورتیں گھر کے اندر ایسے کریں گے اعتکاف کہ جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں وہ مسجد کی طرح یعنی وہاں پردہ کھینچ لیں، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں یا الگ کمرہ ہے تو اس کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں، یا پھر وہ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پردہ کھینچ لیں اور وہاں اعتکاف کی نیت سے مغرب سے پہلے وہ وہاں بیٹھ جائیں۔ اور اعتکاف کے اندر جس طرح غیر محرم سے بات کرنا بنا ضرورت جائز نہیں ہے، اعتکاف کے اندر بھی ایسے بات نہیں ہوگی۔ اور محرم وہ لوگ کہلاتے ہیں جن سے نکاح ناجائز حرام ہوتا ہے، وہ محارم کہلاتے ہیں، اور نامحرم وہ ہوتے ہیں جن سے شادی جائز ہوتی ہے۔ چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ سب نامحرم میں شمار ہوتے ہیں، تو ان سے بنا ضرورت اعتکاف کے اندر ہو یا اس کے باہر ہو بنا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہے، ان سے پردہ ہے۔ اور ٹوائلٹ وغیرہ میں جائیں یا پھر کوئی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں تو وہاں بات نہیں کریں گی، جس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں وہیں آ کر بات کریں گی۔ ایسے ہی آدمیوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی پاک ہونا شرط ہے اور روزے کا ہونا شرط ہے۔ اور اعتکاف کے لیے پاکی ایک تو شرط ہے، دوسری چیز بالغ ہو، اور اگر کوئی بچہ ہے نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، عورت ہو یا پھر بچہ ہو لیکن سمجھدار ہے، تو علم الفقہ کتاب الصوم میں ہے کہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، چاہے وہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ دوسرا کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھاری کوئی چیز نہیں ہے کہ جی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ہمیں یہ کرنا ضروری ہوگا، یہ چیز کوئی پریشان نہیں ہے۔ آپ جو عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ آپ کو ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا کہ آپ جل جلالہ اما نوالہ کے دربار میں آ کے پڑ گئے ہیں، تو اب اللہ کے دربار میں آنا اور بیٹھنا یہ سب عبادت میں شمار ہے۔ دنیاوی باتیں نہیں ہوں گی، چاہے وہ آدمی ہو یا پھر عورت گھر میں ہو، بنا ضرورت بات نہیں ہوگی، کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی۔ کوئی دوسرا کام کرنا چاہے تو وہ وہاں بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن خرید و فروخت مسجد کے اندر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غریب شخص ہے یا غریب آدمی ہے تو مسجد میں وہ لین دین کر سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی چیز لینا، خریدنا، بیچنا بنا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے گھر سے تو آدمی گھر جا کے کھانا لا سکتا ہے۔ اور اگر مسجد سے دور ٹوائلٹ وغیرہ ہیں یا باہر ہیں تو وہاں جائیں گے، ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو کر آ جائیں گے، وہاں بنا ضرورت کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ایسے ہی وضو خانے ہوتے ہیں مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ان وضو خانوں میں جانے کے بعد بھی کوئی آدمی وہاں بات نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں حاجت ہو گئی ہے غسل کرنے کی، چاہے وہ آدمی ہو یا گھر کے اندر عورت ہو، انہیں غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو وہ غسل کرنے جائیں گے اور جلد سے جلد واپس آ جائیں گے۔ آدمی جو ہے بنا ضرورت غسل نہیں کریں گے، اور اگر غسل کی حاجت ہو گئی ہے کہ زیادہ ہی شدت سے انہیں گرمی لگی ہے یا پھر کوئی طبی تقاضا ہے
تو وہ جب غسل وہاں ٹوائلٹ میں جائیں تو پیشاب پخانہ سے فارغ ہونے کے بعد اتنی جلدی 2-4 لوٹے بہا لیں جتنی دیر میں وضو کیا جاتا ہے، اتنی جلدی لوٹے بہا کر آ جائیں، لیکن کپڑے مسجد میں ہی اتارے جائیں گے تاکہ غسل خانے میں کپڑے اتارنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ تو مسجد میں کپڑے اتارنے کے بعد وہ جائیں گے اور ٹوائلٹ وغیرہ کرنے جائیں، 2-4 لوٹے بہا کے آ سکتے ہیں۔ صابن وغیرہ کا استعمال غسل خانے میں اس وقت نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو ہم وضو کریں گے، چاہے وضو کرنے گئے ہیں وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہوتا ہے، وہاں فضول بات نہیں کریں گے۔ اور اگر مسجد کے باہر کا ایریا ہوتا ہے جیسے زینہ ہوا، دوسری منزل تیسری منزل پر ہے ٹوائلٹ وغیرہ، تو وہاں جائیں گے تو زینہ وغیرہ پہ بھی فضول بات نہیں کریں گے، جلد سے جلد فارغ ہو کر اپنی اعتکاف کی مسجد کے ایریا میں آ جائیں گے۔ اب یہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس جگہ وہ مسجد میں کونے میں اعتکاف میں بیٹھا ہے صرف وہیں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ جو حدود شرعی مسجد ہے، مسجد کا جو ایریا ہے، چاہے وہ اوپر والی منزل ہو، تیسری میں ہو، دوسری ہو، چوتھی ہو، وہ چاہے کتنی بڑی مسجد ہو، وہ اس مسجد میں کہیں بھی جا کر بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ عورتوں کا یہ ہے کہ عورتوں نے جو جگہ متعین کی ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے، وہ وہیں آ کر بیٹھیں گی، لیٹیں گی اور وہیں آ کے بات کر سکتی ہیں۔ اگر ان کا الگ کمرہ ہے، اعتکاف کے لیے انہوں نے کمرے کو متعین کیا ہے، تو اس کمرے میں کہیں بھی لیٹ بیٹھ سکتی ہیں۔ اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں اور ان کا صحن ہوتا ہے اور آسمان کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ آسمان سے ہی پردہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پردہ نامحرم سے ہی ہوتا ہے، آسمان سے پردہ نہیں ہے، وہ ٹوائلٹ وغیرہ میں، صحن وغیرہ میں جہاں ہوتا ہے وہاں فارغ ہو کر آ سکتی ہیں۔ اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آدمی ہو یا عورت ہو، بنا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے یعنی مسجد سے اگر آدمی باہر نکل گیا، بھولے سے بھی نکل گیا، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف کے لیے روزہ ہونا شرط ہوتا ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، کسی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ تو نفلی اعتکاف کے بارے میں کہ نفلی اعتکاف کیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی، امام محمد کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف جائز ہے، اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں گئے ہیں تو جتنی دیر کے لیے بھی گئے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، ہمیں اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ تو اعتکاف کی نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام اعتکاف ہے، اور ہم جب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں گے 10 دن کی۔ تو ہمیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ میں اگر ہم گئے ہیں تو وہاں سے جو ہم آئے ہیں تو ہمیں دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ نیت کر لینا کافی ہے۔ تو ہم نیت کر لی ہے زبان سے، اب ہم کیا نیت کریں؟ خالی اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کر لی کہ میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، یہ بھی کافی ہو جائے گی۔ اگر ہمیں عربی زبان میں نہیں آتی تو اردو کے اندر دل کے ارادے کا نام اعتکاف ہے، وہ نیت ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا، اور جب بھی کافی ہے، زبان سے کہہ لیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینے بہتر ہے کہ آدمی کے سب طرف سے دماغ ہٹ کے توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، اب یہاں اعتکاف کے اندر پردہ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پردہ یوں ڈالا جاتا ہے کہ یکسوئی حاصل ہو جائے، پردہ ڈالنا فرض واجب ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم مسجد کے جس ایریا میں چاہیں رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے یہاں مسجد کے اندر کوئی اعتکاف کے اندر کھانے کے لیے آیا ہے، باہر کا کوئی شخص ہے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا اور وہ ہمارے ساتھ کھانے بیٹھ رہا ہے، تو وہ بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے گا، کھانے پینے بھی وہ ہمارے ساتھ بنا اعتکاف کی نیت سے کھائے گا پیے گا نہیں۔ بہت ساری مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اعتکاف کے اندر باہر کے لوگ آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ساتھ کے اندر، تو وہ جو بیٹھیں گے وہ اعتکاف کی نیت سے کھائیں گے پیئیں گے، باقی جو عبادت کرنا چاہیں وہ بنا اعتکاف کی نیت کے۔ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی بندہ مسجد میں گھسے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اعتکاف کی نیت سے گھسے، اس کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کے رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور اس خندق کا فاصلہ، اس کی مسافت چوڑائی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ جو جگہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اور اتنی زیادہ اس سے بھی بڑی وہ خندق کھود دی جاتی ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھودی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 10 دن کا اعتکاف نہیں کر پاتے، تو 7 دن کا کر لیں، 5 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو جتنا ہم لے سکتے ہیں، اللہ کے
اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ عورتیں اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی، 7 دن کا کر لیں، 5 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، جتنا کر سکتی ہیں کریں۔ اور اس میں عمر کا دخل نہیں ہے کہ بوڑھی ہی عورتیں اعتکاف میں بیٹھیں گی یا بوڑھا ہی آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ بھی اعتکاف میں بیٹھے، جو سمجھدار ہیں وہ بھی اعتکاف میں بیٹھیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جتنی عبادت ہو سکے کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم رات دن عبادت میں نماز کے اندر کھڑے ہیں تو کھڑے ہی رہیں، یا رات دن ہم نے لگا دی عبادت کے اندر، نہیں، جتنی عبادت بس میں ہیں کریں، اور جتنی ذکر اذکار کر سکتے ہیں کریں۔ زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں اور نہ بوجھ بنیں، اور تھک گئے ہیں تو سو جائیں، کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت کے اندر شمار ہے۔ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں۔ تو 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر ہوں یا غیر اعتکاف کے اندر ہوں، رمضان میں جو ہے نفل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف میں ہوں یا غیر اعتکاف میں ہوں، اس کے اندر ہم اگر مغرب کی نماز سے اور عشاء کے درمیان ایک نماز ہوتی ہے اوابین کی نماز، رمضان میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، 70 فرضوں کے برابر ایک نفل کا ثواب ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہو، چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، اوابین کی نماز ہوتی ہے، وہ 6 رکعت ہوتی ہے۔ 6 رکعت نماز اوابین کی پڑھنے سے 2 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک نماز ہوتی ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، یہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اس کے پڑھنے سے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک نماز ہوتی ہے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی 2 2 کر کے، چاشت کی نماز 12 رکعت پڑھی جائے گی، اور اس کے پڑھنے سے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں ان کی طرف سے صدقہ ادا ہوتا ہے، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پڑھنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادت سے بہتر رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، تہجد میں ہو یا کبھی بھی وقت ہو، تو ہمیں چاہیے، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی نماز قضا ہو جاتی ہیں یا رہ جاتی ہیں، تو وہ نفلی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قضاء عمری کو ادا کریں، کہ عمر میں جو نمازیں ہماری رہ گئی ہیں قضا، وہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قضاء عمری سب سے پہلے والی، اگر ہمارے فجر کی ہے تو فجر کا نام لیں، سب سے پہلی، ہر بار میں سب سے پہلی والی فجر، سب سے پہلی والی ظہر، سب سے پہلی والی عصر۔ تو قضاء عمری کے اندر فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اور وتر واجب ہے وہ پڑھا جاتا ہے، یا تو سب سے پہلے والی کہہ لیں یا سب سے آخر والی کہہ لیں، بات وہی ہوگی، یا سب سے پہلی والی کی نیت کر لیں کہ میں سب سے پہلے والی فجر، سب سے پہلے والی ظہر، سب سے پہلے والی مغربی عصر عشاء، یا پھر سب سے آخر والی کی بات کر لیں کہ سب سے آخر والی فجر، سب سے آخر والی ظہر، ایسے بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو نفل سے بہتر ہے قضاء عمری ادا کی جائے، اور قضاء عمری کے اندر فرض نماز پڑھی جائے گی اور وتر پڑھا جائے گا۔ اور ہمارے اعتکاف میں ہو یا غیر اعتکاف میں ہو، 3 وقت مکروہ ہیں: سورج ڈوبنے کا، سورج نکلنے کا، اور زوال کا وقت۔ یہ مکروہات وقت ہیں، ان میں نماز ادا نہیں کی جائے گی، قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، عصر کی فرض نماز اگر پڑھ لی ہے تو مغرب تک کوئی سنت نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، قضاء عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، فرض کفایہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی فجر کی فرض نماز پڑھ لی ہے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی، قضاء عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وتر واجب ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور نماز رمضان میں عبادت کے اندر جو ہماری یہ اعتکاف ہے، اس میں کوئی فضول بات نہ ہو، اور جو ہماری جو دوسرے ضروریات تھی اس کو اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ تو ہمارے نوجوان طبقے کو بھی چاہیے، اور ہر عمر کے طبقے کو چاہیے تو اعتکاف کریں۔ 10 دن کا نہیں کر سکتے، 7 دن، 5 دن، 3 دن، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اور اہل علاقے کو، اہل محلے کو، اور منتظمہ کمیٹی کو چاہیے کہ انہیں اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کریں، اور اہل علاقے کو بھی چاہیے کہ ان کی ضروریات، چاہے وہ گھر سے کھانا لانا ہو یا کچھ بھی ضروریات ہو، اس کا ان کا دھیان رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ جتنا خدمت کریں اللہ وہ ہمارے لیے کم ہے،
اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ جل جلالہ و والہ نے ان کو قبول فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کیا پتہ اللہ رب العالمین ان کے صدقے سے ہماری مغفرت کر دے، اور وہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو سارے محلے کا، سارے علاقے کا وبال ہم سے دور ہوا ہے، اور وہ سب کی طرف سے ہمارے لیے بیٹھے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ ائمہ مساجد ہوں یا مؤذنین ہوں یا مدرسین ہوں یا معتکف ہوں، یہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان کی خدمت اور ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ ہم سب علاقے والوں کی ذمہ داری ہے، وہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ تو جہاں بیٹھے ہوں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے، دوسری ان کی دیکھنا کہ جی کیا کر رہے ہیں، یا پھر ان کے مکھی کی طرح ان کے پیچھے پڑے رہنا۔ بہت سارے لوگوں میں ایسی بیماری ہوتی ہے، ان کو مسجد کا منتظمہ کمیٹی کا خادم بنایا جاتا ہے، وہ مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان میں ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے ایک مکھی ہوتی ہے، پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے وہ مکھی پھوڑا پھنسی پہ بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے، بہت سارے محلوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے مریض پائے جاتے ہیں جن کو ذرا سی باتوں میں نسخ نکالنے کی عادت ہوتی ہے اور سب کے پیچھے پڑے رہنے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ بیماری ہے، مرض ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرنے بیٹھا ہے، چاہے وہ پورے سال کچھ بھی کرتا ہو، اس کے پورے سال کی عبادت کو نہیں دیکھنی ہے، باتوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ پورے سال وہ مسجد میں آیا نہیں آیا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے 10 دن کے لیے عبادت کے لیے بیٹھا ہے، تو اس کی دلجوئی کریں، یہ نہیں کہ اس کے پرانی زندگی کو نکال کے بیٹھے کہ جو پورے سال تو یہ مسجد میں آتے نہیں، یہ پورے سال یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، ان سب باتوں کو نہیں دیکھنا ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے کہ ایک دن کے لیے کیا، ایک وقت کے لیے وہ مسجد میں آیا ہے، تو پرانے نمازیوں کو اور عبادت گزاروں کو چاہیے کہ اس کو دل سے لگائیں، کہ اس کی دل جوئی ہو کہ وہ ساری زندگی، ساری عمر مسجد میں آنے والا ہو، اور سارے محلوں کو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اگر آیا ہے گنہگار شخص، گنہگار بندہ مسجد میں آیا ہے، تو اس کو ایسے دل سے لگائیں کہ وہ کبھی مسجد سے نہ نکلے، اس کے ایسے محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے اور عبادت ہے، کہ اس کو ایسے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو دل سے لگائیں کہ وہ ساری زندگی مسجد سے نہ نکلنے والا بنے اور اللہ کی عبادت نہ چھوڑنے والا بنے، اور ہونا یہ چاہیے تھا، بلکہ ہوتا یہ ہے بعض مریض، دل کے مریض، بعض شر پسند اور بعض جاہل، بعض متعصب یا یہ تعصب پرست، لوگوں سے تعصب رکھنے والے گناہگاروں کو، کسی سے کوئی غلطی ہو تو اس کو گنہگاروں پر ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے سارا جرم اسی نے کر دیا۔ کوئی گنہگار اگر اعتکاف میں کیا کوئی مسجد میں بھی آ جائے تو اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ آ کے شرمندہ ہو کہ میں پتہ نہیں کیوں مسجد میں آ گیا۔ اللہ ایسے لوگوں سے، ایسے شرپسندوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو اور اپنے دماغوں کو اور اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کے انسان بن کے جئیں، کہ بعض کمیٹیوں میں ایسے مریض بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو کمیٹی کا ممبر ہو، منتظمہ ہو، یا پھر کوئی محلے کا چودھری، کوئی بھی ہو، یہ سب مسجد کے خادم ہیں، خادم بن کر رہیں، اور خادم بن کر مقتدیوں کی، مسجد میں آنے والوں کی خدمت کریں۔ اللہ جل جلالہ و والو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی خانہ کعبہ کو صاف کرنے کی اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے کہ یہاں آنے والوں کی اور رکوع سجدہ کرنے والوں کی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو صاف کرو۔ نبیوں کو حکم دیا ہے اللہ نے اپنے گھر کو صاف کرنے کا، تو ہماری ذمہ داری ہے، خادم بنائے ہیں تو خادم بن کے رہیں۔ ان میں اعتکاف والوں میں بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کہ کیا عبادت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ ان مکھیوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بات ملے، اگر یہ سوتا ہوئے بھی دیکھ لیں، جب یہ نہیں دیکھتا وہ کتنی عبادت کر کے سویا ہے، وہ کتنا پڑھ کے سویا ہے، وہ کتنا اس نے اللہ کو راضی کیا، کتنا مانگ کے سویا ہے، کتنا اس نے پڑھا ہے، یہ سب چیز نہیں دیکھتے وہ راتوں کو انہوں نے عبادت کی وہ نہیں دیکھتے، وہ دن میں آ کے دیکھیں گے کہ وہ سو گیا ہے۔ سارے علاقے میں اس کا یہ کام ہوتا ہے مکھی کا، کہ بن بناتے پھرتے ہیں کہ دیکھو اعتکاف میں پڑے ہوئے سو رہے، اعتکاف میں پڑے ہوئے سو رہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خود بھی قابو میں رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کے انسان بن کے جئیں۔ اللہ جل جلالہ و والہ ایسے لوگوں سے، ایسے شرپسندوں سے
سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسجد میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اپنا بندہ بن کر ہمیں بھی اور ان کو بھی اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی رکھے اور مرنے کے بعد بھی انسان اور مسلمان بن کے اٹھائے۔ ایسے لوگوں کا ہوتا یہ ہے کہ جو دوسروں کی تاک جھانک میں لگتے ہیں، ان کی عبادتوں کے پیچھے لگتے ہیں، ان کی خود کی عبادت چھن جاتی ہے، اللہ ان سے خود کی عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، کہ جو دوسروں کے نسخ عبادتوں میں نسخ کے اس نے اب یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا نہیں کیا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کرنے والے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے ہیں عبادت کرنے والوں کی، تو اللہ رب العالمین ان کی عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور ایسے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی زندگی میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوتے، جنہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی ہوتی، تو یہ توفیق ان کے برے عملوں کی وجہ سے چھینی جاتی ہے۔ اور ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی نسلوں میں سے بھی اللہ رب العالمین توفیق چھین لیتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں عبادت گزاروں سے، جو بغض رکھتے ہیں ذاکرین سے، جو بغض رکھتے ہیں علماء کرام سے، اللہ رب العالمین ان کے اندر سے جانکاری تو دے دیتے ہیں لیکن علم نافع چھین لیتے ہیں۔ ان کی نسلوں میں جانکاری تو آ جائے گی لیکن علم نافع چھن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔